YouTube چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ نہ کوئی اثر پڑے گا، جیسے میں تاجر ہوں، میری تجارت ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے تجارت کرتا ہے میرے غیر مسلم بھائی متاثر ہوگی نہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ماننے والا ہے، یہ ان کو فالو کرتا ہے۔ اس کی تجارت ایمانداری والی تجارت ہے، اس کا خرید و فروخت ایمانداری والا ہے، اس کی جو زبان ہے یہ صداقت والی ہے، اس کے بعد جو چیز کر دو یہ امانت دار ہے۔ یہ ہے ایمان والے، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے، یہ آپ کو ماننے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی الملوک بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ جو ہے وہ ستاروں کے مانند ہیں، تم کسی ایک کی اقتداء کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ کیوں بولے صحابہ کی بات نہیں کوئی بات نہیں نبی؟ کیوں؟ کیونکہ صحابہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس اللہ نے اتنا مال دیا، اتنا مال دیا اللہ نے کہ جب مدینے سے اونٹ نکلتے مکہ کے لیے تو پہلا اونٹ مدینہ سے نکل کر مکہ پہنچ جاتا، لیکن پیچھے والا اونٹ ابھی مدینے میں نہیں ہوتا، اتنا بڑا لشکر اونٹ ہوگا، اس کے اوپر ان کا جو تجارت کا سامان ہوگا، ایسی دولت تھی۔ لیکن اتنی دولت ہونے کے باوجود نہ خدا کے رسول کے کسی حکم کو انہوں نے فراموش کیا، نہ اللہ کے کسی حکم سے روگردانی، مانتے رہے۔ ایک جنگ ایسی ہوئی کہ جس جنگ میں صحابہ کرام نئے ابتدائی اسلام، نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، صحابہ کرام کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے لڑا جا سکے، باقی طاقتوں سے لڑنے کی لکڑی ہو گئی، لے کر بیچارے نکل گئے، بھروسہ یقین اللہ کی ذات پر۔ تعداد سامنے والی تعداد کی کمی ہونا، اس کا زیادہ ہونا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان پر یقین تھا وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر، کہ اللہ اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ تو وہ بیچارے پہلے کو ریگستان میں ریت اتنی گرم ہوگی کہ جیسے آپ سنتے ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ریت پر بٹا دیا جاتا تو ان کی پیٹھ سے گوشت کے لوٹے نکل جاتے، اتنی گرم ہے۔ ایسی ریت میں وہ میرے صحابہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، وہ چل رہے اسلام کو فروغ دینے کے لیے کہ ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے ان کو ایسی مشکل نہ ہو جس تکلیف سے ہم گزر رہے ہیں، آنے والے مسلمان ایسی تکلیف کا شکار نہ ہو۔ تو ایسی ریت میں اپنے پیروں کو کپڑوں سے باندھ کر چل رہے ہیں پیدل، کسی کے پاس چپل نہیں ہے، نہ کوئی ذریعہ ہے کہ اس کو پیروں کو بچایا جائے، چل رہے ہیں بس۔ تو ایسے لوگوں کو اب ذرا سنو، سب سے بڑی بات میں بتا رہا ہوں، پورے بیان میں یہ بات دوبارہ نہیں ہوگی کہ اتنے تکالیف سے برداشت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ کے لیے نکل رہے، اتنی تکالیف ہے، نہ کوئی ہاتھ میں کوئی ہتھیار ہے، نہ کچھ ہے، لکڑی لے کر جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرمانا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اے صحابہ تم کو میں نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا حساب لوں گا۔ یہ نعمت ہے، پیر میں چپل نہیں ہے، تیرے راستے میں ہم جا رہے ہیں نا، یہ نعمت ہے، یہ تو تکلیف ہے، لیکن پھر بھی قربان جاؤ میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگیوں پر کہ انہوں نے اس کو نعمت سمجھ کر آگے چلتے رہے۔ آج ہم اور تم سکون سے روٹی کھا رہے ہیں یہاں، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگیاں تھی جنہوں نے کھپا بھی نہیں دی، اپنی اولاد کی قربانی دے دی، بیویوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے راستے میں پر چلے گئے۔ کچھ صحابی ایسے جن کا نکاح پر ہوا، آج چلے گئے اللہ کے راستے میں، کیا بیچا؟ اپنی ڈھال، اپنا گھوڑا اور سب بیچ کر اللہ کے راستے میں ساری چیزیں خرچ کر دی اور نکل گئے اور شہید ہو گئے۔ تو وہ بیوی اپنا چہرہ نہیں ہوتی، وہ بیوی اپنے بال نہیں کھینچ رہی، وہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر انہوں نے پیسے لے کر چلے گئے، تم دیکھو میرا کیا ہوگا، نہیں، وہ خوش، وہ خرم ہو کر اپنے رب کے سامنے کل کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کی گواہی دیتی ہوں کہ اس نے میرا شوہر ہونے کا حق ادا کر لیا۔ یہ کی وہ ہے۔ آج ہمارے ہمارے گھر کے اندر کیا حال ہے؟ ٹی وی پروگرام ساس بہو بیٹی سارے بیٹھ کر اکٹھے دیکھ رہے،
سارے بہتر یہ کہاں کا ایمان ہے؟ کون سا صحابی اور یہ بھی پیدا ہوگا ایسی عورتوں کے پاس سے؟ کیا ہوگی ہماری خاندان، کیا ہماری نسلیں ہوگی؟ میں بتا رہا ہوں کہ آج ابھی سے اگر آج 27 جنوری کی بات کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کل میں رہوں یا ہم کسی کب موت کا بھروسہ، کب بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج بتا رہا ہوں 27 جنوری 2023 کو کہ آج سے 100 سال بعد اگر آج ہماری جو چاند ہے، جس حرکت میں ہم ہیں، جیسے سورج میں ہمارے زمین ہوتا ہے، اگر ہمارے زمین ایسے ہی رہیں گے تو 100 سال بعد ہماری نسلوں کو بھوکے پر گھسیٹ کر ہندوستان سے نکال دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں، اللہ کے نبی کو مانا نہیں، اور قرآن کو جانا نہیں۔ یہ ہماری سزا ہوگی کہ جس وطن میں ہم شان و شوکت سے رہا کرتے تھے، اسی وطن سے بھوکے پر گھسیٹ کر یہاں سے نکال کر پھینک دیا جائے، کوئی کچرے کی طرح، کوئی وجود نہیں رہے گا۔ کیا ہوا اسپین میں جس کا نام وجود تھا، 750 سال مسلمان میں 1200 سال حکومت کی، آج جس کا نام اسپین ہے، انگریزی میں اسپین بولتے، اس کا نام ایک زمانے میں وجود تھا، 1250 سال مسلمان نے حکومت کی وہاں پر۔ کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ آج اس کا نام اسپین کیسا ہو گیا؟ وہاں کی مسجدیں ویران کیوں ہو رہی ہے؟ وہاں پر قرآن پڑھنے پر بیان کیوں ہے؟ نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے جہاں پر 1200 سال مسلمان نے حکومت کی؟ کیوں؟ کیونکہ وہاں کے عوام میں جو ہے علماء سے، علماء اکرام سے دوری اختیار کی، کر گئے علماء سے دور، نہ کوئی رائے، نہ کوئی مشورہ، نہ ان کو بڑا پن، کچھ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے زیر کر دیا، ختم بالکل۔ ایسا لگتا ہی نہیں کہ وہاں کوئی مسلمان تھا، ہوا کرتا تھا۔ اور وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اجمعین نے پتہ کیا تھا۔ مراکش جس کو موروکو کہا جاتا ہے آج کی زبان میں، اس کا نام بدل گیا، وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اس وقت سے ہمارے پاس ہماری قوت چلی آ رہی۔ لیکن کیا حال ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں سرے کو خان ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ آج ہم سے کوئی متاثر نہیں ہوگا، متاثر کو دور، ہم کو کوئی اپنے قریب نہیں لینا چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم نے کیا چھوڑا؟ ہم نے چھوڑ دیا اپنے گھروں کے اندر اپنی اولاد کو دین تعلیم سے آغاز کرانا۔ ہم نے چھوڑ دیا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتوں کو جاننا اور ان پر عمل کرنا۔ کچھ لوگ تو جانتے لیکن عمل نہیں کرتے، اور کچھ جانتے نہیں تو ان پر عمل تو دور کی بات، عمل کرنا تو چھوڑیے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو وہ عمل نہیں کرتا تو اس کو چھوڑیے دو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سیکھنے میں لگتا نہیں کہ مجھے سیکھنا ہے، اللہ کے نبی کی مجھے قرآن سمجھنا ہے۔ سب سے بڑی بات قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھنا پڑے گا۔ آج ہمارے دل کے اندر عظمت بہت ہے قرآن کی، گھر کے اندر جو رکھا ہوا ہے سب سے اوپر رکھا ہوا ہے، لیکن کیسے بند کبھی کھول کے دیکھا نہیں، دیکھا تو سمجھا نہیں اندر ہے کیا۔ پر 1400 سال سے مسلمان اس کو پڑھتے آ رہے ہیں، اس کو اتنا فالو کر رہے ہیں کتاب کو۔ یہ کتاب میں صرف اور کتاب میں ظاہر کتاب تعلیم ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے میں نے پڑھا نہیں۔ 50 سال کی میری زندگی، 80 سال میری زندگی کے گزر گئے، میں نے اس کا مطلب سمجھا نہیں، اپنا ہی کسی جا کے پوچھا کہ کوئی کا مطلب سمجھا۔ میں کہاں چل رہا ہوں، میری دکان ایک ہے تو وہ دو کیسے ہوتے، میری 5 ایکڑ زمین ہے تو وہ 7 ایکڑ کا ہوتی، میری زمین میں ایک ایسی بوٹے گیہوں نکلنا تو 9 بوٹے نکل کرنا، میں اس میں لگ جاتا ہوں۔ میں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرنا کبھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم دین تو ایسے ہے کہ جیسے اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس میں اللہ نے یہ فرمایا، اللہ کو یاد نہیں آ رہی لیکن اس کا ترجمہ بتانا کہ انسان جو ہے وہ پیدا ہونے سے لے کر پیدا ہونے سے وہ قبر میں ڈرنے تک طالب علم ہے، داڑھی سفید ہو گئی، میرے بال سفید ہو گئے اور میں کیسا سیکھوں نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اس میں فرماتے ہیں انسان جو ہے وہ پیدا ہونے سے من المہدی الی اللحد، قبر میں بڑھنے تک یعنی مرنے تک کا وہ طالب علم اسٹوڈنٹ ہے، اسٹوڈنٹ، اس کو شرم کی ضرورت نہیں، چاہے کتنی عمر ہو جائے، علم دین ہے، اس میں کوئی شرم نہیں۔ دیگر علم ہم سیکھ رہے ہیں اس سے آپ کو مطلب نہیں، لیکن بھائی علم اب سیکھنا کیسے ہے؟ اب میں علم نہیں سیکھ رہا، اور بہت سارے لوگ ہمارے بیچارے دعوت کے کام میں لگے ہوئے جاتے ہیں
سیکھنے کا مطلب صرف یہ نہیں سیکھنا کہ بھائی مجھے کیا دین میں کیا ہے، اللہ کے نبی کون ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں، ان کے کتنے بیٹے ہیں، یہ سب تو ہے، لیکن نماز میرے سے نہیں ہے. بس ہم لوگ کیا کریں یار، دین کتنا سمجھے، 4 سورتیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، ربنا لک الحمد، رب اغفر لی وارحمنی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم. اتنی سمجھانے دی نہیں، اتنا نہیں ہے. ہم کو نماز کی لائن سے جتنی ہے، جتنا کچھ سیکھ سکتے وہ سارا سیکھنا پڑے گا، یہ الگ چیز ہے. زکات کی لائن سے جتنی چیزیں ہے وہ سارا سیکھنا پڑے گا، یہ الگ علم ہے. آپ کو صدقات کی لائن سے وہ آپ کو جاننا پڑے گا کس پر کتنا صدقہ ہے، کس کا کیسے کم دینا ہے، کس کو دینا ہے، یہ سارا علم آپ کو سیکھنا پڑے گا. یہ ہے اصل علم سیکھنے کے طریقے. کیونکہ ایک چیز آپ سیکھ رہے ہیں تو صرف آپ اس پہ لگے ہوئے، آپ کو دیگر عادت کی ضرورت پڑ جائے تو آپ اس میں خود صاحب کا فیصلہ نہیں کر سکتے. تو میں بتا رہا تھا کہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جس میں ہمارے گھروں کے اندر دینی تعلیم نہیں ہوتی، تو ہمارے گھروں کے اندر اتحاد کیسے رہے گا؟ میرا پڑوسی اگر بھوکا ہے مجھے اس کی فکر نہیں ہے، میرا پڑوسی اگر بھوکا ہے مجھے اس کی فکر نہیں ہے، تو مجھے چاہیے کہ میرے زمین کا میں ہی جنازہ پڑھ لوں. میرا زمین مر چکا ہے، میرا زمین مر چکا ہے. آج یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں لگائی گئی، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو تہمتیں لگائی جا رہی ہے، یہ ہم نے موقع دیا ہے، ان کی وجہ نہیں ہے، موقع ہم نے دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسا بنایا نہیں، ہم نے ان کو ایسی تعلیم دی نہیں. اپنے بیٹوں کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم نہیں دی، اس لیے ہمارے بیٹے آج والدین کا کہنا نہیں مانتے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم دی تو کیا بات کرتے ہو آپ؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا 1 روپیہ اس کے ہاتھ میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے اسے دیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ بیٹھ گئے، بتا دیجیے کہاں سے لایا ہے، تجھے کس نے دیا ہے؟ یہ خلیفہ ہے اس وقت کے، 80,000 مرتبہ ملتے جس کی حکومت ہے، ایسا خلیفہ اپنے پوتے سے 1 روپے کے لیے سوال کر رہا ہے. وہاں پر حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے، آپ کے فرزند، اس بچے کے باپ اور آپ کی بیوی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوئی ہے، لیکن مجال نہیں کہ حضرت عمر کے انسان کے سامنے کسی کی زبان کھل جائے. یہ ہے تعلیم. اپنی اولاد سے بات خوشی کرنا کہ بیٹے یہ پیسے کہاں سے لایا، تو نے کہاں سے کمایا، جو کمایا تو تمہیں خرچ کرنا پڑا. یہ ساری چیزیں ہماری اپنی ذمہ داری ہے، ورنہ یہ جو دور ہے، یہ زمانہ ہے، یہ ہماری نسلوں کو اور ہماری اولادوں کو یہ کچا نکل جائے گا. کیوں؟ کیونکہ نصرانی اور یہ یہودیت اور یہ کفاریت نے آج ایسے عالم کے اندر اور اسلام کی شان کو اس قدر تکلیف دی ہے کہ ہم بتا بھی نہیں سکتے کس قدر مشکل سے گزر رہا ہے یہ عالم اسلام. اور اس کے پرانے جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، جو دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو خوب جگہ عطا فرمائے، ان کی عمریں لمبی ہو، ان کے کاروبار لمبے ہو، ان کی نسلیں لمبی ہو. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر بارہا عطا فرمائے، جو تو بتانا تھا میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی، وقت کم ہے، جس کا مفہوم ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب آواز لگائی جائے، جب مؤذن آواز لگائے گا، نودی للصلاۃ، تو نماز کے لیے بلایا جائے، جمعہ کی نماز کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، چلو، دوڑو، وذروا البیع، اور اپنی خرید و فروخت کو بند کر دو بالکل. اذان کا جمعہ کے دن اذان کے بعد تمہارا 1 روپیہ کمانا بھی حرام ہے، حرام ہے. آج ایسے کتنے بھائی ایسے ہیں، اب 1 روپیہ کمانا مطلب کچھ مستری لوگ اس کے اندر گنجائش نہیں آتے، جیسے بڑی سارے گنجائش نہیں کرتے نا، میں تو مستری کام کرتا ہوں، میں تو 1-2 اینٹ لگا ہی سکتا ہوں. یہ یقین دل کے اندر ہوتے ہیں اس ایک بنانے کی وجہ سے میری نسل گناہ ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ میں کماؤں گا تو یہ کمائی جو ہے حرام کے اس میں شمار کی جائے گی، پوری 500 روپے کی، تو ایک لگانے کا اس کے اندر جتنا بنتا ہے اتنا تو ہوگا. تو وہ لقمہ جب میری اولاد کھائے گی تو کیا اس کے اندر
وہ جذبہ ہوگا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر غیر اور باطل طاقتیں کیچڑ اچھالیں گی، اس کے اندر وہ حرام کا لقمہ کھانے کے بعد کیا وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ اس کا دفاع کرے، اس کو روکے؟ نہیں ہوگا۔ آج یہی وجہ ہے کہ آج ہم حکمتاً خاموش ہیں کہ بس سہتے رہو سہتے رہو سہتے رہو۔ ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ کسی دن جب ہم کیا کہتے ہیں اس کو، جب غصے کا پہاڑ جب لبریز ہو جاتا ہے تو جہاں ہم اس کے صبر میں بیٹھے ہوئے نہیں، صبر میں نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ تمہارے ضمیر مردہ ہو گئے، تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ماں عائشہ کی تم نے تعلیمات چھوڑ دیے، فاطمہ الزہرا جیسی اس کی سنتوں کو تم نے چھوڑ دیا، اپنی اولادوں کو تم نے برقع نہیں پہنایا، اپنے بچوں کو تم نے سنتی لباس نہیں پہنائے، ان کے چہروں پر داڑھی نہیں ہے، تم نے ان سے پوچھا نہیں نکالی، کیوں نہیں کرتا؟ یہ زندگیاں اور یہ زندگی لے کے تم کل حشر میں اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہوں گے، تمہاری صورتیں تمہاری کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ؟ وہ دن تو ایسا ہوگا جو قرآن میں فرماتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جہنم میں اللہ نصیبہ، وہ ایسا دن ہوگا جب بچہ لائن میں کھڑا ہوگا اس کا نمبر آنے تک وہ پورا ہو جائے گا، ایسا دن ہوگا۔ ایسی دن میں تو اللہ کے نبی کے سامنے تمہاری یہ ایسی صورتیں منحوس صورتیں لے کر جائیں گے کہ ہم نے اپنے اولاد کو نہیں پڑھایا، میں تو بڑا عزت دار شخص تھا، میرے پاس بڑی کھیتی تھی، یہ اگر یا رسول اللہ آپ میری شفاعت کر دے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی شفاعت اللہ کے نبی نہیں کریں گے، اللہ کے نبی اس غریب کی شفاعت کریں گے جو دنیا میں رہتے ہوئے مظلومیت کا شکار بنا، اس غریب کی شفاعت کریں گے جو بیمار ہوا لیکن شکر کرتا رہا، اس غریب کی اللہ تعالیٰ اس کی اللہ کے نبی اس غریب کی شفاعت کریں گے جو خود تو پڑھ نہیں سکا، دین تعلیم نہیں سیکھا، لیکن اپنی اولاد کو اس نے کما حقہ پڑھایا، اپنی اولاد کو کما حقہ دین کی تعلیم دی، ایسے شخص کو اللہ کے نبی کہیں گے کہ یہ ہے میرا امتی، اس کا چہرہ چمک رہا ہے، تمہارے چہرے نہیں چمکیں گے، تمہارے چہرے نہیں چمکیں گے، نہ میرا چہرہ چمکے گا، چمکے گا اس شخص کا چہرہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دنیا میں انہیں ایسے ننگے دور میں زندہ کیا، ایسا ننگا دور نہیں ہے کہ اس دور میں مسجد سے باہر نکل جاؤ ایمان ختم گیا، ایسے دور میں اللہ کے نبی کی سنتوں کو چہرے پہ سجانے والا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو لباس میں ڈھالنے والا وہ شخص ہے جو اللہ کے نبی کی شفاعت کا حقدار بنے گا۔ کل حوض کوثر پر جب سارے حشر کے میدان میں سارے لوگ بیٹھے ہوں گے تو وہ شخص اللہ کے نبی کے ہاتھ سے جام کوثر پیے گا، وہ یہ شخص ہوگا، ہماری طرح نہیں، ہماری طرح نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان جان پر اس کو عمل کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری ہے نا۔ اللہ کے نبی تجارت جیسی تھی، ایسی تجارت کو فروغ دینے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ اللہ کے نبی یہ صداقت تھی، اس صداقت کو دنیا میں عام کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ آج یہودیت اور نصرانیت نے اسلام کو کہیں نہیں چھوڑا، اسلام کو برباد کرنے چھوڑ دیا۔ اب اسلام میں جو ساتھ بچی ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ جو نوجوان بچے جو اب بڑے ہوں گے، اگر ان کے سامنے آپ دجال کا ذکر کرتے رہیں گے تو ان کو پتہ چلے گا دجال ہے کیا۔ آپ ان کے سامنے اصحاب کہف کا ذکر کرتے رہیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ سورہ کہف کے اندر کیا بتایا گیا ہے۔ اب ہم کو یہ نہیں معلوم کہ ہم ان کے سامنے کیا ذکر کریں گے، اس لیے ہماری زندگی جیسے جیسے گزر گئی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، لیکن یہاں سے اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری جو نسلیں آ رہی ہیں ہم ان کو اتنا علم تعلیم تو ضرور دیں گے کہ وہ اللہ کو اور اللہ کے نبی کو کما حقہ پہچان سکے، قرآن کو اور حدیث کو دنیا میں عام کر سکے، اور جب کہیں کوئی مردود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو اس کا دفاع کرنے کا جذبہ ان کے اندر ہو۔ اللہ ہم تمام کو حلال رزق عطا فرمائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان کر اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات کی سنت